سے اعظم ہے شاہ جیلانی، پیر لاسانی قطب ربانی، ان کے عشاق نے پکارا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں شان غوث پاک۔ اس پروگرام میں غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی مبارک سیرت کے کسی ایک پہلو کو لے کر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے پیران پیر، پیر دستگیر، شہنشاہ بغداد حضور سیدنا غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی جوانی کے بارے میں۔ جی ہاں، آج ہمارا موضوع ہے غوث پاک کی جوانی۔ غوث پاک کی جوانی کیسے تھی؟ غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے جوانی میں علم کیسے حاصل کیا، اور پھر مسند تدریس پر، جی ہاں، آپ جب پڑھانا شروع ہوئے، جب آپ فتویٰ دینا شروع ہوئے، جب آپ تقریر کرنا شروع ہوئے، تو جوانی میں اس وقت آپ کا عالم کیا تھا؟ لوگ کیسے آپ کے قریب آتے تھے؟ لوگ کیسے دین سیکھتے تھے؟ اور جوانی میں غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی عبادات کا عالم کیا تھا؟ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے خود بھی غور کرنا ہے، جو میرے نوجوان اسلامی بھائی دیکھ رہے ہیں ان کو بھی غور کرنا ہے کہ جوانی کیسے گزارنی ہے، جوانی کی عمر کون سی ہوتی ہے، اور جوانی میں انسان کس انداز سے زندگی گزارے تو بڑھاپا اس کا اچھا گزر سکتا ہے۔ انشاءاللہ الکریم اس طرح کی بہت ساری باتیں آج ہمارے موضوع کا حصہ ہوں گی۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا بروز قیامت اس کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ تو ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہی ہیں، لیکن آج الحمدللہ ہمارے ساتھ بزرگ اسلامی بھائی اسٹوڈیو میں بھی موجود ہیں، اور یہ بزرگ اسلامی بھائی ماشاءاللہ حیدرآباد سے تشریف لائے ہیں، اور ہم ان بزرگوں کو بھی مرحبا کہتے ہیں، آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک آج کا پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں اخلاص کے ساتھ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ جو مبلغین ہیں، نعت خواں ہیں، ان کا بھی آپ کو تعارف کرواتا چلوں۔ نعت خواں تو ہمارے ساتھ ناصر اتاری بھائی ماشاءاللہ ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے رہتے ہیں، ان سے انشاءاللہ الکریم کلام بھی سنیں گے، اور آخر میں غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی منقبت بھی سنیں گے۔ اور دو مبلغین ہمارے ساتھ ہیں، بزرگ مبلغین ہیں، ایک ہمارے عبد المجید اتاری بھائی ہیں، ان سے انشاءاللہ غوث پاک کی جوانی کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور ان کے ساتھ ہمارے عبد الاحد اتاری بھائی، عبد الاحد بھائی سے بھی انشاءاللہ جوانی، غوث پاک کی جوانی، اور پھر جوانوں کو کیسی جوانی گزارنی چاہیے، جوانی میں کیا کیا کرنا چاہیے، انشاءاللہ اس ٹاپک پر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے بڑھتے ہیں ناصر بھائی کی جانب، کلام سنتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم موضوع سے متعلق مزید کلام کریں گے۔ ناصر بھائی کون سا کلام آج سنا رہے ہیں ہمیں؟ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے۔ سبحان اللہ، کلام سنائیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، مجھے خطا کار سا انسان مدینے میں
میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز محبت کی نماز سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے میں چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر آزم آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کریم پیارے حبیب علیہ السلام کے مبارک در کی حاضری ہم سب کو نصیب فرمائے۔
جتنے ناظرین ہمیں مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں، اور جو حاضرین یہاں موجود ہیں، بزرگ افراد موجود ہیں، اللہ اپنے پیاروں کا صدقہ ہم سب کو بار بار حرمین طیبین کی با ادب با ذوق مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارا پروگرام وہ ہے شان غوث پاک، اور موضوع ہے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی جوانی۔ غوث پاک کی جوانی پر بات کرنے سے پہلے عبد المجید بھائی سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ حضور یہ بتائیے کہ جوانی کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے، جوانی کب سے شروع ہوتی ہے، نمبر ایک، اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ کون سے ایسے اعمال جوانی میں کیے جائیں کہ جو بڑھاپے میں ہماری عافیت کا سبب بنے، کون سے ایسے کام کیے جائیں، ایسی عبادات خاص طور پر جوانی میں کی جائیں کہ جس کی وجہ سے بڑھاپا اچھا گزرے، تو کیا فرمائیں گے؟ راشد بھائی، کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد جیسے 12 سال سے 15 سال کی عمر میں لڑکا بالغ ہو جاتا ہے، اس سے لے کر 30 سال سے لے کر 40 سال تک جوان رہتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 50 سال کی عمر کا جو وقفہ ہے یہ ادھیڑ عمر کہلاتا ہے۔ 50 سال کے بعد بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے، اور 60 سال میں کہتے ہیں کہ مکمل بڑھاپا آ جاتا ہے۔ حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، جو مسلمان تلاوت قرآن کا عادی ہوگا انشاءاللہ الکریم، یعنی یہ علم حاصل کرنے کی برکت سے بڑھاپے میں اللہ پاک اس کو بھولنے کی بیماری سے بچائے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ جس نے علم دین حاصل کیا، قرآن کی تلاوت کرتا رہا، تو بڑھاپا تو آنا ہی ہے، جس کی زندگی میں مقدر ہے بڑھاپا آئے گا، لیکن وہ بڑھاپے میں انشاءاللہ الکریم اس کا دماغ جس کو کے لیے سٹیائے گا نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، اور میں نے خود راشد بھائی امیل سنت سے یہ فرماتے سنا کہ جو دعوت اسلامی میں بوڑھا ہوتا ہے اس کا دماغ سٹیائے گا نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بھی میں نے خود، ظاہر سی بات ہے ہماری بھی عمر 53-54 سال ہے، جب ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ نہیں تھے تو اپنے محلے میں، علاقوں میں بوڑھوں کو دیکھتے تھے جن کا وقت جو ہے اس طرح سے نہیں گزرا جو گزرنا چاہیے تھا، یعنی کہ مسجدوں سے انہوں نے دل نہ لگایا، مسجدوں میں نہ آئے یا قرآن کی تلاوت نہیں کی۔ تو ایک ایسا طبقہ ہے جو علاقوں میں بیٹھ کر اس کیفیت میں نہیں، اس عمر میں بھی ایسے کام کر رہا ہوتا ہے کہ جو نہ کرنے والے جوانی میں بھی نہیں کرنے چاہیے، وہ بڑھاپے میں وہ کام کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ خرافات میں مشغول رہتے ہیں۔ اور الحمدللہ اللہ احسان ہی میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ شروع سے عبادت میں لگے رہتے ہیں، مسجدوں سے دل لگاتے ہیں، بڑھاپا آ جاتا ہے تو ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے وہ ظہر میں مسجد میں آتے ہیں عبدالحاد بھائی، اور عشاء کی نماز پڑھ کے جاتے ہیں۔ یہ میں نے اپنے علاقوں میں دیکھا ہے، وہ ظہر میں راشد بھائی آ جاتے ہیں تو یہاں تک کہ انتظامیہ اگر ان کو زیادہ وہ نہ کہے تو رات اعتکاف بھی کر لے، اور ماشاءاللہ عشاء پڑھ کر گھر جاتے ہیں۔ گویا کہ وہ جس طرح ہمارے کئی عاشقان حجاج، کئی عاشقان زائر مدینہ جاتے ہیں، مکہ مدینہ کی حاضریاں ہوتی ہیں، تو دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ ایک وقت کی نماز پڑھنا جاتے ہیں تو 4 وقت کی نماز پڑھ کر آتے ہیں۔ ان کا دل حرم شریف میں لگا رہتا ہے، قرآن کی تلاوت میں لگا رہتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ دیکھا ہے کہ جو عبادت میں دل لگائے گا، جوانی میں قرآن پڑھتا رہے گا اور نمازیں پڑھتا رہے گا تو اس کے فوائد بہت حاصل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اصل مطلب یہ ہے کہ جوانی جب اللہ کی رضا کے لیے گزاری جائے، جوانی میں اللہ پاک کی اگر عبادت کی جائے، جوانی میں کسی کو تکلیف نہ دی جائے، تو انشاءاللہ بڑھاپا جب کہ اسے حاجت ہے، اسے کوئی سہارا دے، اس کی اولاد سہارا دے، لوگوں میں اس کی عزت ہو، تو اللہ کی عبادت اگر جوانی میں اس نے کی ہے، جوانی اچھے کاموں میں گزاری ہے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ اس کا بڑھاپا اچھا ہی گزرے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا عبد المجید بھائی یہ بتائیے گا، آپ دعوت اسلامی سے کب وابستہ ہوئے؟ میری عمر کے حساب سے شاید میں 23 سال کا ہوں، شاید یعنی جوانی جس کو فل جوانی 22 کہا جا سال سکتا ہے۔ یا 23 سال ہوں۔ ماشاء اللہ۔ 71 کی میری پیدائش ہے، اور 1992 اور 93 کے قریب امیر سنت کے بیانات سننے کی برکت سے آڈیو الحمدللہ دعوت اسلامی کا کون ماحول سا میں پہلا بیان سب سے پہلے سنا تھا، یاد ہے کچھ؟ ہماری جو میں چونکہ دعوت اسلامی میں مدنی ماحول میرا بیرون ملک مجھے نصیب ہوا، ٹھیک ہے، میں عمان کسی کام کے لیے گیا تھا، کاروبار فیکٹری تھی ہماری، ٹھیک ہے، تو میں نماز الحمدللہ علیہ احسان ہی نماز پڑھتا تھا، تو مبلغ دعوت اسلامی ہماری ایک فیکٹری میں آ گئے۔ اب جب وہ آئے تو انہوں نے جو نا بیانات چلانا شروع کی،
تو اس وقت جو بیان یاد تھے مجھے، اے نیرنگی دنیا، زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، قبر کی پکار، قبر کی پہلی رات، اور بد نصیب دولہا، یہ اور 3 قبریں اہل سنت کے بیانات میں سے، قیامت کی ہولناکیاں، ٹھیک ہے، اور قیامت کا منظر، اس طرح کے کئی بیانات اہل سنت کے تھے. ان بیانات نے جو ہے وہ دل میں وہ پیدا جوڑ کیا. کے رکھ دی اور بتا رہی ہے جوانی کا مقصد کیا ہے. عبدالوہاب بھائی جوانی پر بات کر رہے ہیں کہ جوانی کیا ہوتی ہے، جوانی میں کون سے کام کرنے چاہیے. 2-3 کام ہمارے عبد المجید بھائی نے بیان کیے. ایک تو یہ کہ تلاوت قرآن کی کثرت کرنے والا انشاءاللہ بڑھاپے میں جو بھولنے کا مرض ہے اس سے اللہ نے چاہا تو محفوظ رہے گا. عبادات کرنے کی بدولت انشاءاللہ اسے نورانیت بھی نصیب ہوتی ہے، ذوق و شوق بھی ملتا ہے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، آپ سے بھی پہلا سوال یہ کروں گا جو بعد میں نے عبد المجید بھائی سے کیا، آپ کب دعوت اسلامی سے وابستہ ہوئے تھے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. راشد نور بھائی الحمدللہ عز و جل 1986 الحمدللہ یہ میرا دعوت اسلامی میں شامل ہونے کا، اس ماحول سے منسلک ہونے کا پہلا سال تھا. کیسے وابستہ ہوئے؟ اجتماع ہوا تھا ککڑی گراؤنڈ میں. ٹھیک ہے، تو میرے والد مرحوم جو ہیں وہ اور ہمارے پورے علاقے سے سمجھے کہ اچھا بھلا قافلہ جو ہے وہ اس ککڑی گراؤنڈ کے اجتماع میں گیا تھا. ماشاءاللہ. تو الحمدللہ اس وقت سے جو ہے وہ وابستگی ہوئی. یوں سمجھے کہ ہماری دعوت اسلامی کے ماحول میں زیادہ قریب سب سے پہلے میرے چھوٹے بھائی آئے تھے. اچھا، الحمدللہ چھوٹے بھائی آپ کو لے کر آئے ماحول. عبد الحفیظ بھائی ہمارے گھر میں سب سے پہلے آئے ماحول میں. پھر اس کے بعد میرے ایک اور بھائی ہیں محمد خالد بھائی. یہ عبد الحفیظ بھائی جو ہے یہ تو نہیں ہے؟ افریقہ میں کم و بیش دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے لیے 18 برس رہے تقریباً. ماشاء اور پھر ان سے جو چھوٹے ہیں وہ محمد خالد ہیں، وہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سفر کرتے کرتے 36 ماہ تقریباً جو ہے وہ مختلف بیرون ملک کے سفر میں رہے الحمدللہ. ماشاءاللہ. اور اسی طرح گھر میں جو ہماری ہمشیرہ ہیں وہ بھی ماحول میں آئیں. سب سے آخر میں میں آیا. اچھا، جو پورے گھر میں سب سے آخر میں مجھے یہ بھی آپ سے ماحول پوچھنا میں ہے عبدالاحد بھائی، عبد المجید بھائی اور ناصر بھائی، کہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا سب سے پہلے نام آپ لوگوں نے کب سنا؟ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا ایک تو تعارف ہوتا ہے اور پھر محبت میں مزید اضافہ کس طرح ہوتا رہا. لیکن عبدالاحد بھی میں چاہوں گا چونکہ جوانی پر کچھ ہمارے عبد المجید بھائی نے کچھ باتیں کی ہیں، تو غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی جوانی آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے. غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی بچپن میں ہم نے کل بھی سنا تھا کہ آپ کی والدہ ماجدہ نے بچپن سے ہی آپ کو علم دین کے لیے سلسلہ شروع کروا دیا تھا. 5 سال کی عمر میں آپ نے استاد صاحب کو 18 پارے سنا دیے تھے جو آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کے شکم میں یاد کر لیے تھے. چونکہ آپ پیدائشی طور پر ولی تھے. جوانی غوث پاک کی کیسے گزری؟ جوانی میں جیسے جوانی شروع ہوتی ہے 15 17 سال 18 سال سے جوانی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو غوث پاک نے جوانی میں کس انداز سے علم حاصل کیا؟ شریعت کا علم سیکھنے کے ساتھ ساتھ پھر طریقت کی منازل کس انداز سے طے کی؟ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو اور ہمارے جو بزرگ حاضرین حیدرآباد سے ہمارے پاس حاضر ہوئے ہیں کیا فرمائیں گے؟ راشد نور بھائی، جسے کہتے ہیں نا آج کل کے دور میں جوانی دیوانی ہوتی ہے، تو یہ ایسی عمر ہے کہ جس میں بندے کا نیکی کی طرف آنا فی زمانہ تھوڑا سا مشکل دشوار لگتا ہے. تھوڑا نہیں زیادہ مشکل، جی بالکل، فی الحال زیادہ مشکل. لیکن غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی جو ولادت ہوئی تھی وہ 470 سن ہجری میں ہوئی. ٹھیک ہے. اور اس کے 18 برس بعد یعنی 488 سن ہجری جو ہے اس وقت آپ نے یہ قصد کیا علم دین سیکھنے کا. اچھا، میں تھوڑا سا ناظرین کی معلومات کے لیے اگر یہ بتا دیں، ہجری آپ فرما رہے ہیں، ہجری 488 ہجری میں، یہ ہجری کیا ہوتا ہے؟ عیسوی ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اگر تھوڑا سا اس کو آسان کر کے بتا دیں تو کئی بزرگوں کے لیے بھی اور جوانوں کے لیے بھی اس میں سمجھنے میں آسانی ہوگی. یہ ہجری سن جو ہے یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے شروع ہوا. سبحان اللہ. اور دور فاروقی جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسے رائج کیا. یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو اب مدینہ سے اسے کہتے ہیں پہلی سن ہجری. پہلی سن ہجری یعنی جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے 53 سال مکہ شریف میں گزارے.
ہے نا. میں وہ یہ گفتگو کرتے ہوئے ایک بات اور بھی مجھے یاد آ گئی, تو وہ سوچ رہا تھا, تم نے کہا وہ بھی تذکرہ کر دو. سبحان اللہ. 53 سال جو ہے نا وہ مکہ شریف میں گزارے, اور جب مدنی زندگی شروع ہوئی اور وہاں سے سن شروع ہوئے تو آج جو ہے 1446 سن ہجری ہو گیا. سبحان اللہ. یعنی 53 اور 1446 کو ہم جمع کرتے ہیں تو یہ 1499 بن گئے. سبحان اللہ. یعنی گویا کہ آنے والا جو جشن ولادت ہے وہ 1500واں جشن ولادت. اللہ اللہ اکبر, کیا عالیشان بات یاد آ گئی مجھے. سبحان اللہ. تو یوں سمجھیں کہ یہ جو سن ہجری ہے یہ اس وقت سے اسٹارٹ ہوا. تو غوث پاک رحمۃ اللہ اور تعالی عیسوی علیہ, سن عیسوی جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے چلا آ کی رہا ہے. ولادت سے ان کا ولادت سے جی شروع کیا جاتا ہے. ولادت سے شروع اچھا, ہوا. اسلامی جب اسلامی سال کہتے ہیں, اسلامی تاریخ کہتے ہیں, تو اس کا مطلب کیا ہوتا سن ہے؟ ہجری, سن ہجری کے اعتبار سے. ہجری کے اعتبار سے جو اسلامی تاریخ ہوتی ہے, جیسے اگر ہم یہاں ماشاءاللہ بزرگ اسلامی بھائی موجود ہیں, کسی سے اگر ہم سوال بھی کر لیتے ہیں کہ بھئی کسی کو اپنا سن ہجری جو ہے وہ ولادت کا یاد ہے, یہ ویسے کون سے سن میں, پتہ نہیں چلے کہ ناظرین بھی ہیں. ہاں ویسے اچھا وہ بیٹھے ہوں, دلچسپ بات ہے, ویسے پوچھا جا سکتا ہے, لیکن عام طور پر سن عیسوی تو یاد ہوتا ہے, یاد ہوتا ہے. سن ہجری یاد نہیں ہوتا. لیکن یہ امیر سنت کا صدقہ ہے کہ یوں سمجھیں کہ جب ماحول میں آئے اس وقت سے ایک ذہن بن گیا تھا, اور اسلامی تاریخ یاد رکھنا بڑا دشوار تھا. لیکن یہ جو شروع میں ہم کہتے تھے نا کہ فکر مدینہ کرنا ہے, مدنی انعامات ہے, اور اب چونکہ نیک اعمال ہے اور جائزہ لینا ہے, تو یہ اس کی برکت سے ہمیں اسلامی تاریخیں بھی یاد ہونا شروع ہو گئی. الحمدللہ. تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے فرمایا کہ 18 سال کی عمر میں یہ علم دین حاصل کرنے کے ارادے سے آپ بغداد شریف اپنے گھر سے نکلے اور بغداد شریف آپ تشریف لے گئے. سبحان اللہ. اور یہ وہ وقت تھا کہ جب حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جو ہے وہ تلاش طریقت کے لیے, یوں سمجھے کہ طریقت کی راہ کی تلاش کے لیے مسند تدریس سے علیحدگی اختیار کر چکے تھے, اور اب آپ جو ہے وہ بغداد کو خیرباد کہہ رہے تھے. تو ایسی صورت میں اللہ پاک کی مشیت کو اللہ پاک ہی جانتا ہے. سبحان. اس کی مشیت کیا تھی ہم نہیں جانتے, لیکن ایک علمی شخصیت بغداد سے خیرباد کہہ رہی ہیں تو دوسری علمی شخصیت بغداد آ رہی ہیں. سبحان. اچھا, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ شروع کے اندر چونکہ علم شریعت کے اندر اور بہت زیادہ مہارت رکھتے تھے. آپ کی کئی کتابیں علم فلسفہ, علم منطق, معقولات پر بھی بڑی مہارت رکھتے تھے, قرآن و حدیث پر بہت زیادہ مہارت رکھتے تھے. تو اور وہاں پر بغداد میں ایک جامعہ تھا, مدرسہ نظامیہ. اس مدرسہ نظامیہ میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا یوں کہیے کہ طوطی بولتا تھا. یعنی بہت بڑے عالم بھی تھے, مسند پر تھے, لوگ آپ سے فتاویٰ پوچھتے, دین کا علم حاصل کرتے, لوگوں کو احکام بیان کرتے. پھر یوں سمجھے اللہ والے کی ایک نظر پڑتی ہے, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کو چھوڑ کر اب طریقت کی طرف رخ کرتے ہیں. اب وہاں سے آپ بغداد سے روانہ ہوتے ہیں, ادھر سے غوث پاک علیہ رحمہ جو ہے وہ بغداد آتے ہیں. اور پھر یہ شان ہے کہ جس مدرسے کا آپ نے تذکرہ کیا نا, مدرسہ نظامیہ, غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مدرسہ نظامیہ میں آ کر اپنے علم کے لیے داخلہ لے لیا. یعنی آپ وہاں آ کر علم کی معلومات کے لیے, علم حاصل کرنے کے لیے, اور وہ یہ جو مرکز مدرسہ نظامیہ ہے یہ پوری دنیا میں علم و فنون کا مرکز رہا ہے. بڑے بڑے اساتذہ علماء جو ہے نا وہ یہاں رہے ہیں, اور ان کی یہ مطلب یوں سمجھے کہ علم حاصل کرنے کی جگہ بھی رہی اور علم فراہم کرنے کی جگہ بھی رہی. تو الحمدللہ عز و جل یہ اس مقام پر آپ نے داخلہ لیا, اور پھر غوث پاک علیہ رحمہ, اللہ اکبر, وہاں علم تو اپنے وقت میں سیکھے ہی کرتے تھے, لیکن جب مدرسے کی ٹائمنگ آف ہوتی تھی تو دیگر علماء جو ہیں اس مقام پر موجود تھے تو ان سے علم سیکھنے کے لیے خود آگے بڑھتے تھے, اور ان سے طلب علم کا شوق تھا. جو جوانی کی بات ہو رہی ہے نا, یعنی ایک تو ہم جوانی کی عبادت کی بات کرتے ہیں, جوانی میں علم دین سیکھنے کا جذبہ دیکھیے, شوق دیکھیے غوث پاک علیہ رحمہ کا. کہ ایک طرف تو مکتب کے اندر کلاس میں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ پڑھ رہے ہیں, اس کے بعد جو وقت بچتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر علوم و فنون کے جو ماہر اساتذہ ہیں, ائمہ ہیں, ان سے بھی علم حاصل کرتے تھے. تو چونکہ غوث پاک علیہ رحمہ کا ایک یوں سمجھے میں کہوں گا کہ جنون کی حد تک علم سے لگا ہوتا, تو آپ جو ہے نا وہ علم سیکھنے کے لیے دوسروں کی طرف
جایا کرتے. یہاں ہمارے یہ جو بزرگ اسلامی بھائی ہیں اور جو دیگر اسلامی بھائی ہیں ان کے لیے بھی ایک مدنی پھول طلبہ بھی ہے نا، طلبہ ہیں ہمارے جو طلبہ کرام اس وقت دیکھ رہے ہوں گے یا بعد میں دیکھیں گے، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ علم سیکھنے کے لیے جستجو بہت ضروری ہے. یعنی آپ ایک تو مثال کے طور پر آپ نے داخلہ لے لیا، مدرسے کی کلاسز اٹینڈ کر لی، اپنے استاد سے ایک روٹین کا علم حاصل کیا، لیکن اگر آپ کچھ بننا چاہتے ہیں، کچھ اور سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ایسے علماء کی صحبت اختیار کریں اور فی زبانہ. امیر اہل سنت ماشاءاللہ ہمارے درمیان موجود ہیں اور علم دین لٹا رہے ہیں، یوں سمجھیں کہ ہمیں پلا رہے ہیں. تو اگر ہم کوشش کریں اور مدنی مذاکرے میں انشاءاللہ عز و جل پابندی سے شرکت کریں تو اس کی برکتیں پائیں گے. میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے خوب علم حاصل کیا اور علم قرات لے لیجئے، پھر علم تفسیر لے لیجئے، پھر علم حدیث لے لیجئے، پھر علم فقہ لے لیجئے، پھر آگے پر چلیں تو علم لغت کو لے لیجئے، پھر آگے اور چلتے ہیں تو علم شریعت اور پھر علم طریقت. وہ کون سا علم ہے جو آپ نے حاصل نہ کیا؟ اور غوث پاک علیہ رحمہ کی کیا شان ہے، سبحان اللہ، کہ 26 سال کی جب آپ کی عمر ہوئی نا، 26 ایئرز کے جب آپ ہوئے تو اس وقت آپ کی یہ تعلیم مکمل ہوئی. آپ نے یہ ساری اسناد حاصل کر لی. کتنے سال تک؟ 8 سال رہے. 8 سال. 488 میں سٹارٹ ہوا، 496 میں جو ہے وہ کمپلیشن ہوئی. تو یہ سمجھے کہ آپ نے اپنے سارے علوم جو ہیں وہ مکمل کر لیے 496 میں، یعنی 26 سال کی کڑیل جوانی کی عمر ہے. اور آپ کا علم جو ہے وہ دیکھیں سمندر بن گیا. اور کہا جاتا ہے کہ اس دور کے جو علماء تھے کوئی بھی ایسا نہ ہو جو آپ کا ہمتا ہو. یعنی آپ کے ہم اثر علماء میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو آپ سے بڑھ کر ہو، آپ سے آگے ہو. تو آپ کی علم کی کیفیت اس قدر عالی تھی. ایک تو آپ نے ظاہری طور پر بھی علم حاصل کیا، باقاعدہ محنت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کی طرف سے آپ کو علم لدنی دیا گیا، بے شک رب کی طرف سے خصوصی آپ کو علم سے نوازا گیا. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا مشہور قصیدہ ہے، قصیدہ غوثیہ. اس میں غوث پاک ایک شعر لکھتے ہیں، ایک شعر آپ کا ہے: درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی. کہتے ہیں کہ میں علم پڑھتے پڑھتے مقام قطبیت پر فائز ہو گیا اور میں نے اللہ پاک کی مدد سے، اللہ پاک کی نصرت سے میں نے ابدی سعادتوں کو پا لیا ہے. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، پتہ چلا کہ اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، یہ بہت بڑے عالم ہوتے ہیں، یہ علم سیکھتے ہیں. بلکہ اکثر یوں کہا جائے یہ علم باقاعدہ سیکھتے ہیں اور پھر اللہ پاک کی طرف سے ان کو خصوصی طور پر نوازا جاتا ہے، علم ان کو عطا کیا جاتا ہے تاکہ یہ مخلوق کی شریعت کے مطابق رہنمائی کر سکیں. اور یہی غوث پاک علیہ رحمہ نے کیا. سبحان اللہ. کہ جیسے آپ کا علم مکمل ہوا نا، تو ایسا نہیں کہ ہمارے یہاں یہ کہ علم سیکھ لیا تو اب کاروبار میں لگ گئے یا دیگر کاموں میں لگ گئے. آپ کا انداز بڑا زبردست تھا کہ آپ نے علم کی اشاعت کے لیے، اس کی ترویج کے لیے اپنے عمل کو جاری رکھا اور اس کی ترویج کرتے رہے اور علم دین سیکھتے بھی رہے، سکھاتے بھی رہے. یعنی یہ لوگوں تک اس کی اشاعت کی. اور یہ دور ماشاءاللہ عز و جل وہ تھا. اور بغداد معلیٰ تو اتنا مشہور ہے علماء کے حوالے سے، اتنے علماء کرام ماشاءاللہ عز و جل وہاں سے نکلے ہیں. تو اس مقام پر آپ کی جو تدریس ہے، پھر آپ نے مدرسہ نظامیہ کا سارا نظام بھی آپ نے سنبھالا. ایک وقت وہ آیا کہ آپ خود مطلب صدر مدرس بن گئے. بالکل ایسا ہی ہے. یعنی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک زندگی کا ایک پہلو وہ ہے آپ کا علمی مقام، آپ کا علم. انشاءاللہ اس پر بھی ایک پورا پروگرام ہم کریں گے، اس میں مبلغین سے ہم جانیں گے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے علم آپ کا جیسے حاصل کیسے کیا. یہ تو ابھی بات ہو رہی علمی مقام کیا تھا، علمی لیول کیا تھا. اس وقت کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفتی غوث پاک کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوا کرتے تھے. بات کر رہے ہیں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی جوانی کی، اور ہم اپنی جوانیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. جو نوجوان ہیں خاص طور پر ان سے گزارش کروں گا، دیکھیے جوانی دوبارہ نہیں آتی. یہ جو جوانی ہے اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر اللہ کی عبادت میں گزرے، اگر جوانی میں علم حاصل کیا جائے، جوانی میں اللہ پاک کی نافرمانی سے بچا جائے، انشاءاللہ کیا ہوگا، بڑھاپا بہت اچھا گزرے گا. دیکھیں موت کا وقت کون سا ہے، مقرر ہے، لیکن میں اور آپ نہیں جانتے، رب جانتا ہے موت کا وقت کب آ جائے گا. علم دین سیکھتے سیکھتے موت آ جائے، اس سے بڑھ کر سعادت کیا. عبادت کرتے کرتے اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہو جائیں تو اس سے بڑھ کر سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے. جوانی کیسے گزارنی چاہیے، ایک نوجوان کو کن کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے. کچھ باتیں آپ نے ہمارے مبلغین سے سنی،
آئیے نگران شورا سے سنتے ہیں نگران شورا اس معاملے میں کیا تربیت فرماتے ہیں۔ ایک تعداد ہمارے نوجوانوں کی اپنے وقت کو ضائع کر رہی ہے، گویا کہ ان کی زندگیاں پگھل رہی ہیں، بک نہیں رہی ہیں، ان کی سانسیں بک نہیں رہی ہیں، پگھل رہی ہیں، ضائع ہو رہی ہیں۔ سگریٹیں پی کر تو جناب پان گٹکے کھا کر معاذ اللہ الٹے سیدھے چکروں میں پڑ کر تو پھر سوئے پڑے رہیں گے تو جاگتے رہیں گے۔ ارے بھائی جاگتے، بھائی کوئی کام کاج کچھ بھی نہیں، خالی جاگ رہے، یار موبائل لے کر بیٹھے ہوئے۔ ارے بھائی موبائل کو چھوڑو، تم موبائل کے لیے تھے کہ موبائل آپ کے لیے تھا؟ یہ شاید جو میں بھی کہہ رہا ہوں نا، میں کئیوں کی دعائیں لے رہا ہوں گا، یار کچھ سمجھائے تو صحیح ان کو۔ تو مہربانی کرے، یہ بچیاں یہ بچے جس طرح چاقو چھری کی احتیاطیں نا، موبائل کی بھی احتیاطیں ہیں۔ ہاں، اس میں بھی سانپ اور بچھو ہیں جو نظر نہیں آتے، اللہ نہ کرے اگر اس پہ پڑ گئے تو قبر میں آئیں گے یہ۔ پھر جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، پھر گناہ میں پڑتے ہیں، فضولیات میں پڑ رہے ہوتے ہیں، پھر ماں باپ تنگ، بیوی بچے تنگ، سارے تنگ۔ شور بلا رہا تو بیوی موبائل پہ لگی ہوئی ہے، بیوی بلا رہی تو شور موبائل پر مصروف ہے، ماں باپ بلا رہے تو بچے جواب نہیں دے رہے، پھر جاگ کر سو گئے، پھر کہتے ہیں یار نیند نہیں ہوئی، تو نیند کہاں سے ہوگی؟ پھر کہہ رہے جناب کام کاج نہیں ہے، کام کاج نہیں ہے، بے روزگاری ہے، یہ وہ۔ بھائی روزگار تو مل جاتا ہے جب روزگار ڈھونڈے تو بندہ کوشش کرے تو، وقت پر نکلے، کام کریں، پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کریں، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں، توبہ استغفار کریں۔ روزگار کیوں نہیں ملے گا؟ جو بے روزگار ہیں میں ان سے بھی عرض کر رہا ہوں کہ بے روزگاری کے نام پر اور جناب یہ اس کے نام پر بیٹھ جانا یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام کوشش کرنا ہے۔ مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہو، تلاوت کریں، اشراق چاش کی نماز پڑھیں، رزق میں برکت ہوتی ہے، سچ بولیں، اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کرے، وہی رزق کا مالک ہے، رزق دینے والا ہے۔ فضول سونے سے بھی بچیں، فضول جاگنے سے بھی بچیں۔ ایک بوڑھے میاں لاٹھی لے کر چل رہے تھے، وہ کمر جھکی ہوئی تھی، چل رہے تھے، تو نوجوان کو مستی چڑھی، اس کو مستیاں تو سوچتی ہے نوجوانوں کو۔ ارے بڑے میاں کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ بڑے میاں تھے سمجھدار، نظر اٹھا کے کہا بیٹے جوانی ڈھونڈ رہا ہوں۔ کیا کہا؟ بیٹے جوانی ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو نوجوان نے کہا بڑے میاں جوانی بھی کبھی ملی ہے؟ کہا بیٹا یہی تو سمجھانا چاہ رہا تھا تمہیں، بھی ڈھونڈتے رہو گے جوانی۔ آئے وہ گھٹنوں کا درد، وہ کمر کا درد، وہ آنکھوں کی کمزوری، وہ کانوں کی کمزوری، وہ دیگر بیماریوں کا پیدا ہونا، پھر وہ گھر بار کی پریشانیاں، تو وہ بیوی بچوں کی پریشانیاں، تو وہ خاندانوں کی پریشانیاں، تو ادھر کی پریشانی ادھر کی پریشانی، وہ قرضہ، تو وہ روزگار، تو وہ بے روزگاری، وہ مہنگائی، اور یہ جناب میڈیکل، تو فلاں فلاں فلاں۔ آپ بولو گے یار یہ کیا ہو گیا؟ وہ جو وقت تھا نا وہ وقت ضائع کر دیا۔ اپنی جوانی کو ضائع ہونے سے بچاؤ میرے نوجوان اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، اپنے آپ کو سنبھالیے، پلیز سنبھالیے خود کو۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے جوانوں کو، ہمیں بھی اپنی عبادت کرنے کی، اپنی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عبد المجید بھائی، نگران شورا نے جس طرح نوجوانوں کو ایک میسیج دیا، پیغام دیا کہ اپنی جوانی کو اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ، عبادت میں گزارو، با مقصد جوانی گزارو، کیا فرمائیں گے؟ عرض کرتا ہوں راشد بھائی، امیل سنت کا ایک رسالہ ہے، اس میں پہلے کال انشاءاللہ پھر غوث پاک کے حوالے سے انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے اللہ پاک کو اس وقت یاد رکھا جب وہ جوان تھا، اللہ پاک اس کا اس وقت خیال کرے گا جب وہ بوڑھا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنی پیاری بات ہے۔ ارشاد فرمایا بڑھاپے میں اللہ اس کی سماعت کو، بصارت کو، طاقت کو، ذہانت کو قائم رکھے گا۔ حضرت علامہ ابو طیب طبری رحمۃ اللہ تعالی، انہوں نے 90 سال سے زائد کی عمر پائی، 100 سال قریب۔ ان سے پوچھا حضور آپ کی اس عمر میں اعضا جو ہے ہاتھ پیر اور ذہانت ماشاءاللہ اتنی سلامت ہے، اس کی کیا راز ہے؟ فرمانے لگے کہ جس وقت میں جوان تھا میں نے ان اعضا کو اللہ کی نافرمانی سے بچایا، اللہ نے بڑھاپے میں اپنی رحمت سے ان کو بچا لیا۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آدمی اگر جوانی میں عبادت کرے، اور آگے چل کے راشد بھائی بہت پیاری بات لکھی ہے، ارشاد ہوا کہ جس نے جوانی میں عبادت کرتا رہا اور ایک وقت ایسا آ ہی جاتا ہے کہ آدمی کئی عبادت سے قاصر ہو جاتا ہے، وہ اللہ پاک اس کو معذور لکھ دیتا ہے، اسے جوانی کی ہوئی عبادت کا بھی اللہ پاک ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نزدیک ہمارے ظاہری اعمال اپنی جگہ ہیں، اللہ کریم لوگوں کے دلوں کے احوال سے باخبر ہے، سبحان۔ وہ جانتا ہے یہ میرا بندہ کیا کرتا تھا، کیا چاہتا ہے۔ اللہ کریم اپنی رحمت سے انشاءاللہ الکریم کبھی ایسا وقت آ جاتا ہے کہ بندہ بستر پر ہے،
اور وہ تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں آ رہا، جماعت سے قاصر ہے، تو اللہ چاہے گا تو اپنی رحمت سے اسے اس کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ کیا ہے کہ جو مستقل زندگی میں یہ کرتا رہا، نماز باجماعت پڑھتا رہا، اور اسی طرح حضور سیدی غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کے حوالے سے لکھا ہے راشد بھائی کہ آپ روزانہ 13 مختلف علوم کا درس فرمایا کرتے ہیں۔ اس کے باقاعدہ آپ نے جو ہے وقت تعین کیا ہوا تھا، ٹائم ٹیبل تھا، اس طرح کہ اگلے اور پچھلے پہر تفسیر، حدیث، فقہ، اصول، صرف اور نحو کے اسباق پڑھایا کرتے، سبحان اللہ، اور ظہر کے بعد تجوید قرات یعنی قرآن پاک پڑھایا کرتے۔ سبحان اللہ۔ فقی ابو الفضلی جیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک بار شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر تھا، آپ کی محفل میں فقہاء کرام اور دیگر لوگ بھی موجود تھے، آپ تدریس فرما رہے تھے، درس دے رہے تھے، اچانک ایک بڑا سانپ چھت سے آ گرا اور وہ آپ کی گود میں آیا اور آپ کے لباس میں داخل ہوا، آپ کی گردن میں لپٹ گیا، اور اس کے بعد آپ جیسے ہی اب وہ ہوا تو سب ظاہر سی بات ہے جو یہاں لوگ بیٹھے ہمیں بھی اللہ ہمت دے، ورنہ تو لوگ سانپ کو دیکھ کر تو بھاگ جاتے، کئی لوگ بھاگ گئے اور محفل میں ایک دم بھگدڑ سی مچ گئی، مگر حضور سیدی غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ علیہ کرم اس وقت بھی آپ نے تدریس کو جاری رکھا، سبحان اللہ، اور اس وقت قدر اور قضا کا آپ بیان فرما رہے تھے، سانپ جو ہے وہ اپنی دم کے بل کھڑا ہو گیا، لوگوں نے دیکھا، آپ نے اس سے کچھ کلام فرمایا، جب وہ چلا گیا تو لوگوں نے کہا حضور یہ کیا تھا اور اس نے آپ سے کیا کہا اور آپ نے اس سے کیا کہا؟ آپ نے ارشاد فرمایا یہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں نے بڑے بڑے اولیاء کو آزمایا مگر میں نے آپ جیسا کسی کو نہ پایا، سبحان اللہ، جو آپ کی ثابت قدمی ہے۔ تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس سے کہا کہ تو مجھ پر اس وقت آیا کہ میں قضا اور قدر میں کلام کر رہا ہوں، اور تو ایک کیڑا ہے، تو ایک کیڑا ہے جس کو قضا حرکت دیتی ہے اور قدر ساکن کرتی ہے، سو میں نے ارادہ کیا کہ میرا فعل اور قول اس میں تضاد نہ ہو، اللہ نے مجھے ثابت قدمی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ قضاء و قدر یعنی بڑا ایک مشکل ٹاپک ہوتا ہے، تقدیر کے معاملات، تقدیر کہ ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہے، اور ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا کے اندر بلکہ پوری کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے رب کے حکم سے ہوتا ہے، کوئی پتا بھی گرتا ہے تو رب کی اجازت کے بغیر وہ پتا گرتا نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے، کسی کو شفا ملتی ہے تو اللہ کے حکم سے، سب کچھ رب کے حکم سے ہوتا ہے۔ جب انسان یقین کی اس منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ جب اسے اللہ کی رضا پر وہ راضی ہو جاتا ہے، وہ اس کا یہ کامل یقین ہوتا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے رب کے حکم سے ہو رہا ہے۔ وہ ایک پنجابی کا شعر ہے نا، جے سوہنا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں، یعنی اللہ والوں کی شان کیا ہوتی ہے کہ اگر وہ پریشانی میں آ جائیں، اگر وہ کبھی تکلیف میں مبتلا ہوں، ان کے بچوں کا انتقال ہو، کوئی مصیبت ان پر آئے تو وہ پریشان نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے، اللہ اس پر راضی ہے تو یقیناً اسی میں ہمارے لیے بہتری ہوگی، تو وہ اس میں بھی ایک محبتوں والی باتیں کرتے ہیں، اور ان کی ان باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہوتا، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ دل کے اندر کچھ اور ہو اور زبان کے اندر کچھ اور ہو۔ تو ہمیں بھی اس بات پر غور کرنے کی حاجت ہے کہ ہماری زبان ہمارے دل کے مخالف ہے یا موافق ہے۔ عموماً ہوتا کیا ہے، باتیں کرنا آسان ہوتا ہے لیکن دل کی کیفیات وہی رہیں ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ جوانی میں تھے، اور آپ کی جوانی کو دیکھ کر اس وقت کے اولیاء زمانہ بڑے بڑے علماء نے آپ کو جب دیکھا تو دیکھ کر ہی اس بات کی پیشن گوئی کر دی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ نوجوان آگے چل کر ایک بڑا مقام حاصل کرے گا۔ کون کون سے اولیاء زمانہ تھے، بہت سارے کتابوں میں تو ایسے واقعات لکھے، میں چاہوں گا عبدالاحد بھائی کچھ اولیاء کاملین کی باتیں جو غوث پاک کی جوانی میں ان لوگوں نے کی تھی وہ بھی اگر بیان ہو جائیں تاکہ جو غوث پاک سے محبت کرنے والے ہیں ان کے دلوں میں مزید محبت پیدا ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تو کیا شان ہے، آپ کی جوانی کا تذکرہ ہے۔ شیخ عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے جو شیخ تھے، یعنی ان کے جو پیر صاحب تھے شیخ ابو الوفا رحمۃ اللہ تعالی علیہ،
یہ غوث اعظم علیہ رحمہ جو ہے آپ کے دربار میں تشریف لایا کرتے تھے. اچھا آپ کے آنے میں چونکہ وہ جو عالم شباب تھا نا، عالم شباب کہتے ہیں جوانی کو، تو اس دور میں آیا کرتے تھے، تو جتنے بھی وہاں موجود حضرات ہوتے تھے تو جیسے ہی یہ داخل ہوتے تو آپ کے جو شیخ تھے ابو الوفا وہ کھڑے ہو جاتے اور لوگوں کی طرف اشارہ کرتے، ان کو بھی کھڑا ہونے کا فرماتے. سبحان اللہ. اور پھر یہاں تک آپ لکھتے ہیں شیخ عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جب غوث پاک علیہ رحمہ آتے تو میرے شیخ جو ہیں وہ 5 قدم چل کر آگے ان کا استقبال کرتے. اللہ. اچھا اب یہ کچھ مرتبہ ہوا ہوگا، تو ایک مرتبہ ان کے جو جتنے بھی لوگ وہاں موجود تھے نشست میں ہوا کرتے تھے، تو انہوں نے شیخ صاحب سے پوچھا کہ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ ہم نے آپ کے یہاں ان کا بڑا درجہ دیکھا ہے، آپ ان کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. تو وہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ نوجوان جو ہے نا یہ آگے چل کر ایک عظیم و شان شخص ہوگا. یعنی یہاں پر ہمیں ایک نقطہ یہ بھی ملا کہ اللہ کے جو ولی ہیں اللہ پاک نے ان کو وہ فراست دی ہوتی ہے کہ وہ آگے کے حالات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. گویا کہ وہ ابو الوفا رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جوان جو ہیں، جو غوث اعظم ہیں، جو ہمارے پیر مرشد ہیں الحمدللہ عز و جل، اس دور جوانی میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ آگے بڑھ کر ایک عظیم الشان شخص بنیں گے. اور پھر آپ ہی کا کہنا ہے کہ یہ اس وقت بغداد میں دیکھ رہا ہوں، یعنی آپ اس وقت یہ دیکھ رہے ہیں ان کے اس دور سے پہلے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بغداد میں یہ فرمائیں گے قدمی ہاذہی علی رقبتی کل ولی اللہ. میرا یہ آپ غور ہر کیجئے ولی کی گردن پر ہے. میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پہ ہے. اللہ اکبر. اب یہ جو فرمان ہے اور پھر وہ اپنے قول کی جانب ہوں گے. کیا فرمان ہے؟ یہ قول بھی کہیں گے اور اپنے قول کی جانب بھی ہوں گے. یعنی یہ اللہ کے ولی کی شان دیکھیں کہ ابو الوفا علیہ رحمہ جو ہے وہاں بیٹھ کر اس مسند پر وہ بات دیکھ رہے ہیں جو آگے ہونے والی ہے. تو ولایت کا جو انکار کرے تو اس کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ پاک اپنے ولیوں کو وہ طاقت عطا فرماتا ہے جو عام لوگوں میں نہیں ہوتی. حدیث پاک میں ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. بے شک. فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو، اللہ کے یہ نور سے دیکھتا ہے. ایک مومن بندہ جو عبادت و ریاضت کر کے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ اللہ پاک دور و نزدیک کے فاصلے اس کے لیے یکساں کر دیتا ہے، تو جو ولیوں کے سردار ہوں، جو شہنشاہ اولیاء ہوں، جن کی مہر لگنے سے ولایت ملتی ہو، سبحان اللہ. جن کا نام لینے سے شیطان بھاگ جاتے ہوں، جن کا مبارک قدم اولیاء زمانہ کی گردنوں پر ہو، جو حسنی حسینی سید ہوں، سید بادشاہ ہوں، ماشاءاللہ. جن کے والد شیخ ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ علیہ اولیاء زمانہ میں سے ہوں، جن کی والدہ امت الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کی ولیہ ہوں، جن کے نانا شیخ عبداللہ صومعی رحمت اللہ علیہ زمانے کے اولیاء میں کے چشم و چراغ ہوں. ماشاءاللہ. ایسے مرد کلندر، اللہ اکبر، آپ مزار کی زیارت کر رہے ہیں غوث پاک کی، کہ آج بھی دلوں پر حکومت کر رہے ہیں. غوث پاک سے محبت کرنے والے، غوث پاک سے پیار کرنے والے، غوث پاک کو مشکل میں پکارنے والے کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے. اللہ نے آپ کو ایسا نوازا ہے. امام حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ شہنشاہ سخن استاد زمن کیا کہتے ہیں؟ اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم. اللہ اکبر. امام اہل سنت نے غوث پاک کی شان میں جو مناقب لکھی ہیں، امیر اہل سنت نے غوث پاک کی شان میں منقبتیں لکھی ہیں. اللہ اکبر. غوث پاک کی طرف توجہ کی جائے، غوث پاک کے بارے میں پڑھا جائے، مطالعہ کیا جائے، انشاءاللہ عقیدتوں میں اضافہ ہوگا. ہمارے ساتھ حاضرین موجود ہیں. آپ سے مجھے سوال یہ کرنا ہے کہ امیر اہل سنت نے غوث پاک کی کرامتوں پر، آپ کے حالات اور واقعات پر آپ نے رسالے لکھے ہیں. کس کس کو امیر اہل سنت کے رسالوں کے نام آتے ہیں؟ حاضرین میں سے ہیں کوئی ایسے؟ اچھا ماشاءاللہ. چلیں ایک ایک کر کے آپ سے سنتے ہیں. جی آپ کے پاس مائک ہے، آپ کو آتا ہے امیر اہل سنت نے کون سا رسالہ لکھا ہے؟ غوث پاک کا نام؟ عبد القادر جیلانی. عبد القادر جیلانی. سبحان اللہ. غوث پاک کا نام کیا ہے؟ عبد القادر
اچھا جیلانی کیوں کہتے ہیں؟ ایک علاقے کا نام ہے جس جہاں کی آپ کی پیدائش تھی، ایک وہاں علاقے کا نام ہے جیلان، جیلان، تو اس جی کی جی۔ نسبت سے آپ کو جیلانی کہا جیلانی جاتا کہا ہے۔ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی امیر اہل سنت نے کون سے رسالے لکھے ہیں؟ کوئی ایک رسالے کا نام آگے آپ بتائیں گے؟ یہ ان کو منع کی لاش، منع کی لاش، منع کی لاش امیر اہل سنت نے غوث پاک کی کرامات پر ایک رسالہ لکھا ہے۔ جی سبحان اللہ۔ جی دوسرا رسالہ کوئی آپ یہ مائک میں بتائیے۔ جنات کا بادشاہ، جنات کا بادشاہ، یہ بھی امیر اہل سنت کا بڑا پیارا رسالہ ہے۔ اس میں جنات کا جو بادشاہ غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، کیا واقعہ ہے یہ تو رسالہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ پتہ چلے گا۔ جی کوئی اور امیر اہل جی ان کو دیں مائک۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی کرامت، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کرامات، کرامات غوث پاک، کرامات غوث پاک، جی کرامت غوث پاک۔ سبحان اللہ۔ ایک اور رسالہ بھی یاد آ رہا ہے مجھے، ابھی انہوں نے تھوڑا سا واقعہ تو سنایا تھا۔ جی دوسرے آپ کو آتا ہے؟ سانپ نما جن، سانپ نما جن، نہ صرف غوث پاک کی اگر منقبت بھی ہو جائے تو ماحول بن جائے۔ فاصلوں کو خدا را مٹا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، جمی ہے جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، غوث اعظم دستگیر اور مشکل کشا، کیا بیان آپ کا مرتبہ ہو، کیا بیان آپ کا مرتبہ ہو، دستگیر اور مشکل کشا آج دیدار اپنا کرا دو، غوث اعظم آج دیدار اپنا کرا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں، شید اللہ یا عبد القادر، شید اللہ یا عبد القادر، یا ساکن بغداد یا شیخ جیلانی، شید اللہ یا عبد القادر، یا ساکن بغداد یا شیخ جیلانی، بھور میں پھنسا ہے ہمارا سفینہ، بھور میں پھنسا ہے ہمارا سفینہ، بھور میں پھنسا ہے ہمارا سفینہ، بچا غوث اعظم، بچا غوث اعظم، شید اللہ یا عبد القادر، یا ساکن بغداد یا شیخ جیلانی، شید اللہ یا عبد القادر، یا ساکن بغداد یا شیخ جیلانی، جیلانی شید اللہ یا عبد القادر، یا ساکن بغداد یا شیخ جیلانی، کہیں گر نہ جاؤں، کہیں گر نہ جاؤں، خدا را سنبھالو، 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 میرے ڈگمگا قدم غوث اعظم، شید اللہ یا عبد القادر، یا ساکن بغداد یا شیخ جیلانی، جیلانی شید اللہ یا عبد القادر،
قادر یا ساکن بغداد یا شیخ جیلانی یا ساکن بغداد یا شیخ جیلانی یا شیخ جیلانی یا شیخ جیلانی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ملچن کے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں شان غوث پاک. آخری 1 منٹ باقی ہے. ہمارے مبلغین سے گزارش کروں گا، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی جوانی پر ہم نے کچھ باتیں کی ہیں. میں چاہوں گا آخر میں کچھ پیغام، کوئی میسیج جوانوں کو یا بزرگوں کو کیا دیں گے؟ رشید بھائی، ہم جوان ہوں یا بوڑھے ہوں، بوڑھوں کے بھی فضائل، ایسا نہیں ہے حدیثوں میں بوڑھوں کے بھی فضائل بیان ہوئے. سبحان آج بھی کسی بھی حالت میں ہو، اللہ پاک ہمیں اللہ اور اپنے رسول کی اطاعت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان. آدمی کی جوانی ہو اور یا اس کی ادھیڑ عمر ہو یا بڑھاپا ہو، اور حقیقتاً کامیاب وہی ہے کہ عمر کا کون سا حصہ پائے گا تو اس کو نہیں پتہ، لیکن ہر وقت ہی وہ یہ سوچتا رہے کہ میں اللہ کی عبادت کرنے میں کامیاب ہو جاؤں، اس کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاؤں. دیکھا یہی ہے کہ جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول اجتماعات میں آتے رہیں گے، نمازوں کی پابندی کرتے رہیں گے، روزانہ رات کو بالغان مدرسۃ المدینہ لگایا جاتا ہے، اس میں آتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور علماء کی صحبت پائیں گے، مدنی چینل دیکھتے رہیں گے، انشاءاللہ امید ہے ہمارا وقت اچھا گزرے گا، دنیا بھی اچھی گزرے گی انشاءاللہ، اور آخرت بھی سنور جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. عبدالاحد بھائی. جوانی میں بڑھاپے کے کام کر لیجئے، بڑھاپے میں جوانی کے کاموں سے بچیے. اس کو یوں بیان کیا گیا کہ جو آپ کی جوانی ہے نا، آدمی جب بوڑھا ہوتا ہے تو کہاں آ جاتا ہے؟ مسجد کی طرف آ جاتا ہے، نیکیوں کی طرف آتا ہے، قرآن کی تلاوت کی طرف آتا ہے، نیک اعمال کی طرف رجوع کرتا ہے. تو اپنی جوانی ایسے کر لے کہ جو آپ بڑھاپے پہ کرنے والے ہیں، جو ایک مشاہدہ ہے کہ لوگ بڑھاپے میں نیکیاں کرتے ہیں، تو جوانی نیکیوں والی گزار لیں. اور جو بوڑھا شخص ہے وہ غور کرے کہ میں بڑھاپے میں جوان بننے کی کوشش کیوں کر رہا ہوں. کیونکہ جوانی میں عام طور سے دیکھا گیا ہے کہ نوجوان گناہوں کی طرف مائل ہوتے ہیں. تو بوڑھے کو یہاں سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی زندگی جو ہے وہ جوانوں کی طرح نہ گزارے، وہ اپنی زندگی کو راہ عبادت میں گزارے، اللہ پاک کی عبادت کے لیے وقف کر دے. تو یوں دونوں کو نصیحت کی گئی یہاں پر. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں آج کے پروگرام کی برکتیں نصیب فرمائے. اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں، اللہ پاک معاف فرمائے. ہماری جوانیوں کو اللہ اچھا کرے، اور جو بزرگ ہیں اللہ ان بزرگوں کو عافیت والی، صحت والی زندگی نصیب فرمائے. جب تک زندہ رہیں مالک اپنے در کا محتاج رکھے، اللہ کسی کا محتاج نہ کرے. عبادت کرنے کی، تقوی والی نیک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. غوث اعظم ہے شاہ جیلانی، پیر لاسانی قطب ربانی، ان کے عشاق نے